وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آئینِ احساس لیے پھرتا ہوں راہل، ایسے ہی میری شام بھی گزری سحر بھی۔ اب اس کے بعد میں مولانا صابی شمیم صاحب رشادی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ الحمدللہ تتم بنعمتہ الصالحات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مخدومنا المکرم جناب پروفیسر ریاض احمد صاحب، میر مجلس جناب پروفیسر سید سلیم صاحب اور شہنشی پر تشریف فرما حضرات مہمانان کرام، علم و ادب، شعر و سخن سے دلچسپی اور اس کا ذوق رکھنے والے حضرات سامعین کرام، مجھے اس وقت کچھ جناب سید احمد راحل صاحب کی کتاب آئینِ احساس پر اپنے تأثرات کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ میں سب سے پہلے تو انہیں اس کتاب کی آمد پر، جو آپ نے سنا کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ ان کی دوسری کتاب آئی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زبان و ادب اور خصوصاً شعر و شاعری کی اہمیت کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، قوم پہ اس کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں، اسلام اس سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا، یہ ساری تفصیلات ہیں جو برادر محترم جناب لعیق اللہ صاحب نے بھی ابتداءً آپ کے سامنے ذکر کی، اور کتاب میں شامل مضامین میں بھی آپ اس کو بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں انتہائی مختصر سا 15 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، اور اس 15 منٹ کے وقفے میں چند اسی کتاب سے اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایک مضمون شامل بھی ہے کہ شعر و شاعری اور کلام راحل، اور آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ کتاب کی اہمیت و افادیت بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ میں بطور مقدمہ یا تمہید کے چند باتیں ذکر کرتا ہوں، پھر اصل کتاب کی طرف آؤں گا کہ ادب میں شرافت و اخلاق اور شائستگی کا مفہوم شامل ہے۔ وہی ادب عظیم ادب کہلانے کا مستحق ہے جس کا مضمون بھی مؤدب ہو اور پیرائے اظہار بھی۔ ادب صرف ذاتی خوشی، تسکین، تفریح طبع کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کا مقصد معاشرے کو اخلاق کا پابند بنانا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس کی اخلاقی سطح انتہائی بلند ہو، اور اس معاشرہ کے افراد صرف گفتار کے غازی ہونے کے بجائے کردار و عمل کے حامل ہوں۔ اس انسانی معاشرے میں امت مسلمہ ایک رہبر و رہنما کا کردار ادا کرے۔ آپ میری اس بات پر غور کیجئے گا، اس کا اپنا ایک تعلیمی، طبی نظام ہو، اس کے اپنے معاشی مراکز ہوں، تاکہ وہ دنیا میں بصورت خورشید جی سکے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، شاعر رنگی نوا ہے دیدۂ بینائے قوم۔ آپ اس دیدۂ بینائے قوم کے لفظ پر غور کیجئے، اور ممکن ہے کہ میرے رفیق محترم مولانا ڈاکٹر حاذق صاحب اس کی کچھ وضاحت فرما دیں آپ کے سامنے، لیکن دیدۂ بینائے قوم، شاعر رنگی نوا ہے دیدۂ بینائے قوم۔ علامہ اقبال کی پوری تعلیم، ان کا پورا کلام
یہ اسی کی تفسیر ہے۔ کامیاب ترین ادب وہ ہے جو اپنے ماحول کا آئینہ بھی ہو اور اس کے مستقبل کا اشاریہ بھی۔ ادب ایک سورج ہے جس میں روشنی بھی ہے اور حرارت بھی۔ چمک دمک اور حرارت دونوں کا ہونا ادب کے لیے ضروری ہے۔ چمک دمک کا تعلق فن اور صنائی سے ہے اور حرارت کا تعلق ادیب اور شاعر کے دل و دماغ سے ہے۔ آئین احساس کے مؤلف محترم سید احمد راحل صاحب کے کلام میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ انتہائی متواضع، خلیق، ملنسار، کم گو ہیں۔ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، لیا ہے شورش ہستی سے ہم نے درس خاموشی، لیا ہے شورش ہستی سے ہم نے درس خاموشی، تکلم کی ادا سیکھی ہے صحرا سے بیاباں سے، تکلم کی ادا سیکھی ہے صحرا سے بیاباں سے۔ عہد شباب سے ہی جماعت اسلامی سے وابستگی، درس قرآن کی مجالس میں شرکت، فکری اور دعوتی موضوعات پر مشتمل مضامین و کتابوں کے مطالعہ نے شخصیت سازی میں بہترین کردار ادا کیا۔ تقریباً آپ کے تمام ہی کلام میں اس کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہاں نہ حسن خیال کی تصویریں فردوس نگاہ بنتی ہیں، نہ عشق لاابالی کی حکایتیں جنت گوش، بلکہ آپ کی شاعری فکر قرآن کی ترجمان ہے۔ اشعار میں قرآنی مفاہیم، تعلیمات اور مضامین میں اس کا استعمال کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اشعار میں قرآن کے الفاظ کو من و عن بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بطور نمونہ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 6، کہ اگر یہ لوگ اس بات پر یعنی توحید پر ایمان نہ لائیں گے تو شاید آپ مارے غم کے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ تڑپ اور لوگوں کے راہ ہدایت پر آنے کے لیے بے قراری کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر اس کو یوں کہتا ہے، وقت کے ماتھے پر آقا، وقت کے ماتھے پہ آقا، آج بھی تحریر ہے، درد میں انسانیت کے تل ملانا آپ کا، درد میں انسانیت کے تل ملانا آپ کا۔ خالق سے بڑھ کر مخلوق کے مقام و مرتبہ اور اخلاق و کردار سے کون واقف ہوگا؟ اور خود خالق تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ شاعر نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خلق عظیم کہتا ہے خلاق دو جہاں، خلق عظیم کہتا ہے خلاق دو جہاں، کردار مصطفیٰ کا یہ اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی گئی اور اس طرح کہا گیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ اس مضمون کو اس طرح بیان کیا، آپ کی بعثت سے پہلے ہر صحیفے میں حضور، آپ کی بعثت سے پہلے ہر صحیفے میں حضور، تذکرہ ہی تذکرہ تھا غائبانہ آپ کا، تذکرہ ہی تذکرہ تھا غائبانہ آپ کا۔ واعظ کہتے ہیں اس کلام بلیغ کو جو دل پر اثر کرے اور جس سے دل نرم پڑ جائے اور نرم پڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی پیغمبر اسلام میں نرم خوئی، نرم گفتاری اور نرم روی کا جو خاص وصف ہے
اور جس کا اثر یہ ہے کہ نہ صرف دشمنوں بلکہ نا تربیت یافتہ رفقا کی غلطیوں کو بھی برداشت کر جاتے ہیں، اور اپنے ذاتی معاملے میں کتنی ہی ناگوار خاطر بات ہو جائے، نہ پیشانی پر شکن آتی ہے، نہ دل میں کوئی میل آتا ہے، یہ بھی خدا کی ایک رحمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ شیریں زباں نہ ہوتے تو یہ جو لوگ آج آپ کے قریب بیٹھے ہیں دور ہو جاتے۔ دیکھیے شاعر نے کس خوبصورتی سے اس مفہوم کو شعر میں پرویا ہے، آپ کو جس نے سنا وہ آپ ہی کا ہو گیا، آپ کو جس نے سنا وہ آپ ہی کا ہو گیا، کس قدر شیریں تھا لہجہ واعظانہ آپ کا، کس قدر شیریں تھا لہجہ واعظانہ آپ کا۔ اس لفظ پر آپ توجہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا باوجود کہ تم اس سے بیزار ہو ہم تم کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ سورہ ہود کی 28ویں آیت ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ ایک مختصر سے شعر میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ مفت ہدایت نصیب ہو، ایسا نہیں کہ مفت ہدایت نصیب ہو، توفیق بھی ملے گی طلبگار دیکھ کر۔ تکاثر کے معنی ہیں کسی بھی چیز کی کثرت اور زیادتی کا طلبگار ہونا، خواہ مال ہو یا اولاد یا زندگی کے دوسرے وسائل۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے لحاظ سے عہدہ اور جاہ بھی اس میں داخل ہے۔ پیاسا سے پیاسا آدمی پانی کا ایک گلاس پی کر مطمئن ہو جاتا ہے، بھوکا سے بھوکا انسان چند روٹیاں کھا کر آسودہ ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان میں مادہ پرستی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی پیاس بجھائے نہیں بجھتی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا۔ اس مضمون کو شاعر نے اس طرح بیان کیا، غرق ہیں بحر تکاثر میں یہ کہنے والے، غرق ہیں بحر تکاثر میں یہ کہنے والے، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار رہے، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لیس الغنى عن کثرت الارض ولکن الغنى غنى النفس، یعنی تونگری متاع دنیا کے کثرت سے جمع ہو جانے کا نام نہیں ہے، تونگری متاع دنیا کے کثرت سے جمع ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل تونگری تو دل کی تونگری ہے۔ شاعر کہتا ہے دل جذبہ انفاق سے محروم ہو جس کا، دل جذبہ انفاق سے محروم ہو جس کا، ظاہر میں وہ سب کچھ ہو تونگر نہیں ہوتا، ظاہر میں وہ سب کچھ ہو تونگر نہیں ہوتا۔ چند حقیقت افروز اور اعلیٰ درجے کا پیغام ملاحظہ فرمائیے، میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے اور اس کی صوتی ہم آہنگی اور خوبصورتی آپ اس پر توجہ دیجیے، اور ایک جذبات، مزاج، حوصلہ در بدر نہ ہو جائے، حوصلہ در بدر نہ ہو جائے، دل کا ویران اگر نہ ہو جائے، دل کا ویران اگر نہ ہو جائے، کچھ ندامت کے اشک بہنے دو، کچھ ندامت کے اشک بہنے دو، رات یوں ہی بسر نہ ہو جائے، رات یوں ہی بسر نہ ہو جائے۔ چوم لیں آؤ شب کے ہونٹوں کو، چوم لیں آؤ شب کے ہونٹوں کو، کہیں راحل سحر نہ ہو جائے، کہیں راحل سحر نہ ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے خطا ہو اور پشیمانی نہ ہو؟ کہیں کلام میں اور کتنے ہی ایسے کلام ہیں
کیسے ممکن ہے خطا ہو اور پشیمانی نہ ہو، رات کی تاریکیوں میں اشک افشانی نہ ہو، رات کی تاریکیوں میں اشک افشانی نہ ہو، یہ متاع بے بہا ہے کوئی ارزانی نہ ہو، یہ متاع بے بہا ہے کوئی ارزانی نہ ہو، زندگی کا فیصلہ کرنے میں نادانی نہ ہو۔ ہر قدم پر درس دیتا ہے نظام کائنات، ہر قدم پر درس دیتا ہے نظام کائنات، زندگی کے دائرے میں کوئی منمانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجموعے کو قبولیت اور مقبولیت سے نوازے اور صاحب کتاب کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔